کسی جگہ پر لوگ بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں تو ان محفل کے اندر فرشتے آ کر بیٹھ جایا کرتے ہیں، اور فرشتے بیٹھتے بھی ہیں اور اپنے ساتھ ساتھ اور فرشتوں کو بھی کہتے ہیں کہ تم جس چیز کے طلبگار ہو وہ چیز تمہیں یہاں پر میسر ہو جائے گی، آؤ مجلس میں آ کر بیٹھ جاؤ۔ تو مجلس کے اندر صرف اور صرف انسان ہی نہیں، ہم ہی نہیں، بلکہ ہمارے ساتھ ساتھ فرشتے بھی ہوتے ہیں، اللہ کی نوری مخلوق بھی ہوتی ہے۔ تو اس لیے مجلس کے اندر آپ لوگ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ اکبر کا ورد کریں گے تو یقین جانو انشاءاللہ اگر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ ہمارا بولنا قبول ہو گیا تو اس کی برکت سے آخرت میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ داخل جنت فرمائے گا۔ تو آپ کو جب بھی اچھی بات لگے تو سبحان اللہ بولنا ہے، ماشاء اللہ بولے، اللہ اکبر بولے جب عذاب کا ذکر ہو۔ خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شعبان المعظم کا مہینہ دیکھنا نصیب فرمایا۔ شعبان المعظم کا مہینہ بڑی شان والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے شان کا کیا کہنا، اس مہینے کی عظمتوں اور رحمتوں کا اور شان کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ نبی الحرمین امام القبلتین سید ابرار و اخیار شہنشاہ دی وقار کائنات کے اول فصل رہبر اعظم قائد اعظم نیر اعظم رسول اعظم رحمت للعالمین مکی مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب پاک حضور محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے مہینے کے حوالے سے ارشاد فرمایا شہر شعبان منی، یعنی شعبان میرا مہینہ ہے۔ اب جس مہینے کو شان والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ کہا ہو تو پھر بتا وہ مہینہ کتنی بڑی شان والا ہوگا۔ تو یہ مہینہ بڑی شان والا مہینہ ہے، لیکن اس مہینے میں ایک رات ایسی رات ہے جو رات تمام راتوں میں افضل راتیں ہیں۔ تمام راتوں میں جو افضل راتیں ہیں ان میں سے اس مہینے کے اندر بھی ایک رات آتی ہے جو افضل ہے، اور وہ ہے شب برات۔ اور شب برات کے حوالے سے مجھ کو آج بیان کرنا ہے۔ شب برات بڑی رحمتوں اور عظمتوں والی رات ہے، بڑی برکتوں والی رات ہے۔ شب برات انتہائی نازک رات ہے۔ شب برات کے متعلق فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی پہلے آسمان پر تجلی فرماتا ہے، اور جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے اس وقت سے لے کر کے طلوع ہونے تک کے اللہ تبارک و تعالیٰ ندا لگاتا ہے، آواز لگاتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کر دوں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اسے مغفرت کا پروان عطا فرما دوں، ہے کوئی حاجت مند کہ میں اس کی حاجت کو پوری کر دوں، ہے کوئی رزق میں برکت کے لیے دعا مانگنے والا کہ میں اس کی روزی میں برکت عطا فرما دوں۔ یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ سورج غروب ہونے سے لے کر کے سورج طلوع ہونے تک کے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ندائیں لگاتا ہے۔ یہ رات بڑی عظمتوں اور شانوں والی رات ہے۔ یہ رات دعاؤں کی مقبولیت اور رزق پہنچانے والی رات ہے۔ اس رات میں بندہ رزق کی برکت کے لیے جو دعا مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وہ دعاؤں کو قبولیت کا شرف عطا فرماتا ہے، یعنی کہ رزق میں برکت کے لیے مانگے جانے والی دعائیں بھی اس رات میں جلد سے جلد قبول ہو جایا کرتی ہے۔ تو اس رات میں رزق کے لیے بھی ہمیں دعا مانگنی چاہیے۔ خیر، اور یاد رکھنا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چار راتیں ایسی راتیں ہیں کہ ان راتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے برکتوں کے رحمتوں کے بھلائیوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ ان میں سے پہلی رات عید الفطر کی رات، اور دوسری رات عید الاضحیٰ کی رات، بقرہ عید کی رات، اور تیسری رات شب برات کی رات۔ شب برات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بھلائیوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور چوتھی رات عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کی رات ہے۔ اور ایک روایت کا مفہوم ہے، پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی شخص 5 راتوں کو زندہ کرے، جو کوئی شخص 5 راتوں کو زندہ کرے، یعنی 5 راتوں میں جاگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، ذکر و اذکار کرے، ورد و وظائف کرے، یعنی ان 5 راتوں کے جو بندہ قدر کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت واجب فرما دے گا۔ ان میں سے پہلی رات تربیہ یعنی 8 ذی الحجہ کی رات،
اور دوسری عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ کی رات، اور تیسری عید الاضحیٰ یعنی بقرہ عید کی رات، اور چوتھی عید الفطر کی رات، اور پانچویں نصف شعبان کی رات یعنی شب برات۔ تو شب برات بھی ان راتوں میں سے ایک رات ہے کہ بندہ اس رات کی قدر کر لے، اس رات میں جاگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، ذکر و اذکار میں اس رات کو صرف کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر جنت واجب فرما دے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس رات کی ہم قدر کریں، اس رات کے متعلق بے شمار فضائل ہے، بے شمار فضائل ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس طرح ہم لوگوں کے مسلمانوں کی 2 عید ہوا کرتی ہے، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، تو اسی طرح سے آسمانوں کے اندر، آسمانوں پر جو فرشتے ہیں ان کی بھی 2 عید ہوا کرتی ہے۔ 2 عیدیں ہمارے دین کی ہوتی ہے عیدیں، لیکن ان کی راتوں کی 2 عید ہوا کرتی ہے۔ 2 عیدیں راتوں کی، پہلی عید فرشتوں کی جو ہوا کرتی ہے آسمانوں کی دنیا میں، وہ ہے سب سے پہلی رات، وہ شب برات۔ شب برات کو فرشتوں کی عید ہوا کرتی ہے، اور دوسری رات ہے شب قدر۔ شب قدر بھی فرشتوں کی عید والی رات ہوا کرتی ہے۔ بے شمار اس رات کے حوالے سے فضائل ہے، بے شمار فضیلت بیان کی گئی ہے۔ خیر، اور ایک بات اور یاد رکھ لینا کہ اسی رات میں ہمارا نامہ اعمال تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی جیسے ہی سورج غروب ہونے لگتا ہے، جیسے ہی 14ویں چاند کا سورج غروب ہونے لگے گا، اس وقت ہمارا اعمال نامہ یعنی جتنی بھی نیکیاں کی، جتنے بھی گناہ کیے، جو لکھا گیا تھا وہ اعمال نامہ لپیٹ کر تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اس رات کی قدر کرے، اور شب برات سے آنے سے پہلے شب برات کے آنے سے پہلے خاص کر کے ہمیں 3 عمل کر لینا چاہیے، خاص کر کے 3 عمل۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہ صلی اللہ علیہ نبی امہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو شب برات کی بڑے فضائل ہیں، ہمیں چاہیے کہ یہ رات آنے سے پہلے 3 عمل کر لیں، 3 کام کر لیں۔ 3 کام کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ رات جیسے ہی شروع ہوگی، اس رات کی تمام بھلائیوں سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نواز دے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس رات کی بھلائیوں سے، رحمتوں سے ہم نوازے جائیں تو ہمیں 3 عمل کرنا ہے۔ کتنے عمل؟ 3 عمل کرنا ہے، 3 کام کر لینا ہے شب برات کے آنے سے پہلے، شب برات کے بعد کی نہیں، شب برات سے پہلے کے 3 عمل، شب برات سے پہلے کے 3 عمل۔ اب غور سے سننا 3 عمل کون سے کرنے ہیں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہو نا کہ شب برات کی تمام بھلائیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سرفراز فرمائے، نوازے، تو یہ 3 عمل کر لیں تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین تمہیں اس رات کی تمام بھلائیوں سے نواز دے گا۔ ان میں سے سب سے پہلا عمل، سب سے پہلا کام شب برات سے پہلے کرنا ہے، وہ کیا؟ توبہ کر لیں۔ کیا کرنا ہے؟ توبہ کرنا ہے۔ اس لیے کہ جیسے ہی 14واں چاند جیسے ہی غروب ہوگا سورج، اس وقت ہمارا اعمال نامہ جو لکھا گیا ہے، نیکیاں اور گناہ لکھے گئے، وہ اعمال نامہ لپیٹ دیا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے گا۔ تو اے میرے پیارو، ہمیں توبہ کر لینی ہے تاکہ جب ہمارا نامہ اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہو تو ہمارے نامہ اعمال میں ایک بھی گناہ نہ ہو، ایک بھی گناہ نہ ہو۔ تو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ شب برات سے پہلے فرسٹ کام توبہ کرنی ہے۔ اور یاد رکھنا توبہ کے بڑے فضائل بھی ہیں۔ پیارا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یعنی جو بندہ توبہ کر لے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔
توبہ کی بڑی فضائل ہے، اور جو جوان جوانی میں توبہ کر لے تو اس کے متعلق تو فرمایا گیا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا حبیب اللہ، یعنی میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا پیارا ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ اور پھر فرمایا الشاب التائب حبیب اللہ، یعنی جو جوان جوانی میں توبہ کر لے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جایا کرتا ہے، یعنی جو جوان جوانی میں توبہ کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ تو ہمیں توبہ کر لینی ہے، اور یاد رکھنا اگر جو بندہ صدق دل سے توبہ کر لے، سچے دل سے پکے من سے توبہ کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اس نے جتنے گناہ کیے تھے وہ سارے کے سارے گناہوں کو نیکی میں تبدیل بھی فرما دے۔ اس لیے کہ 19واں پارہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، مگر وہ آیت کریمہ کا مفہوم ہے، رب فرماتا ہے مگر وہ جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور اچھے عمل کرے، اچھے کام کرے، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دیتا ہے، یعنی ایسے لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ تو اگر ہم بھی صدق دل سے یعنی سچے دل سے پکے من سے توبہ کر لے، سارے کے سارے گناہوں سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کر لے کہ میرے مولا آج تک تو میں تیری نافرمانی کرتے چلے آیا، لیکن میرے مولا شب برات سے پہلے میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، میرے مولا میرے گناہوں کو تو معاف فرما دے۔ اگر بندہ صدق دل سے توبہ کر لے گا، اگر ہم بھی سچے دل سے توبہ کر لیں گے اور گناہوں کو ترک کر دیں گے اور اچھے عمل کرنا شروع کر دیں گے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت گزاری کرنا شروع کر دیں گے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند آئے اسے عمل کرنا شروع کر دیں گے، تو پھر یقین جانو ہم نے جتنے بھی گناہ کیے اس سال، یہ سارے کے سارے گناہ اگر اللہ نے چاہا تو سارے کے سارے گناہوں کو رب تبارک و تعالی نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا، نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ تو اسی لیے ہمیں کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ پہلے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ بولو، آپ سے میں بول رہا ہوں، توبہ کرنی۔ کیا کرنی ہے؟ توبہ کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ توبہ۔ اب توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ کان پکڑ لینا یا اپنے چہرے پر 2 دن تھپڑ مار لینا ہلکے ہاتھ کے، ناک پکڑنا ہے، یہ کرنا وہ کرنا ہے، اس کو توبہ نہیں کہتے، بلکہ توبہ کا میننگ کیا، توبہ کا مطلب کیا، بندے کے دل میں پکا ارادہ ہو کہ میرے مولا آج تک تو میں یہ عمل کرتا رہا، لیکن تیرے خوف سے آج میں اس عمل کو چھوڑ رہا ہوں، آج میں تیرے خوف سے اور تیری محبت میں اس عمل کو چھوڑ رہا ہوں، اس لیے کہ نامہ عمل تیری بارگاہ میں پیش ہونے والا ہے۔ میرے مولا اگر تو نے دیکھ لیا کہ بندے نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، تو میرے مولا تو مجھ سے ناراض ہو جائے گا، تو میرے مولا میں تیری خوشی چاہنے کے لیے میں تمام گناہوں سے توبہ کر رہا ہوں۔ اور بندہ سچی توبہ کہتے کسے؟ بندہ جب سچی توبہ کر لیتا ہے نا تو پھر اس کے بعد اس گناہ کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دے، ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ اور اب تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، چونکہ کچھ لوگ ایسا بھی سوچتے ہوں گے کہ یار ہم نے تو گناہ کیا ہی نہیں ہے، ہماری تو نماز بھی کمپلیٹ ہے، ہم تو ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، ورد و وظائف بھی پڑھتے ہیں، اوراد بھی کرتے ہیں، ہم نے تو بے شمار نیک عمل کیا، ہمارا تو گناہ ہے ہی نہیں۔ اے میرے پیارو، اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ ہمارا کوئی گناہ ہے نہیں تو میں کس چیز کی توبہ کروں، نہیں، رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یعنی اے ایمان والو سارے کے سارے توبہ کرو، اے ایمان والو سارے کے سارے توبہ کرو، توبۃ نصوحا کرو، سارے کے سارے توبہ کرو۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذکر فرمایا کہ سارے کے سارے توبہ کرو، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنہگاروں کی لاج رکھی ہے، گنہگاروں کے عیبوں پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالنے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم خاص نہیں بلکہ عام فرمایا، سارے کے سارے توبہ کرو، اس لیے کہ اگر کوئی بندہ سب کے بیچ میں اگر توبہ کرنے لگ جائے گا، مسجد کے اندر جا کر توبہ کرے گا، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ یار اس نے گناہ کیا، اس نے بدکاری کی، سیاہ کاری کی، اشیاء سیاری کی، اس نے گناہ کیا، گناہ کی وجہ سے یہ توبہ کر رہا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ
تعالیٰ نے فرمایا سارے کے سارے توبہ کرو، یعنی کیا بندے کے دماغ میں یہ بات بھی نہ آئے کہ اس نے گناہ کیا اسی وجہ سے یہ توبہ کر رہا ہے، بلکہ اس کے مائنڈ کے اندر یہ بات بھی آئے کہ یہ بندہ کتنا نیک ہے، کتنا نیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ حکم پر عمل کرنے کی غرض سے توبہ کر رہا ہے۔ تو توبہ سارے کے سارے لوگوں کو کرنی ہے۔ اگر جو بندہ گنہگار ہے اور توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اگر بندہ گنہگار نہیں ہے اور اس کے باوجود بھی توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کے مقام کو، مرتبے کو اور بلند فرما دیتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی پوزیشن میں فائز فرما دیتا ہے۔ اور اے میرے پیارو، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو معصوم ہیں، سارے کے سارے نبی تو معصوم ہوتے ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تمام نبیوں میں سب سے افضل نبی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ محبوب نبی ہے۔ لیکن ان کا عالم کیا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیرت کا مطالعہ کر کے تو دیکھو کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی دن میں 100 مرتبہ توبہ کیا کرتے تھے، 100 مرتبہ۔ اور حالانکہ نبی تو سارے نبی معصوم ہوتے، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام نبیوں میں سب سے افضل نبی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی توبہ کرتے ہیں۔ اور کس طرح کی توبہ کرتے ہیں؟ ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم غریہ وزاری کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ کہہ رہے ہیں اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اے اللہ تو مجھے بخش دے، وتب علیہ، اور میرے مولا میری توبہ کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اللہم اغفر لی وتب علیہ انکا انت التواب الرحیم، بے شک میرے مولا تو ہی تو ہے توبہ قبول فرمانے والا اور تو ہی تو ہے رحم کرنے والا۔ اے میرے پیارو، جب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم ہمارے پیارے آقا تمام نبیوں کا سردار ہے حضور محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب دن میں 100 مرتبہ دعا کر سکتے ہیں، دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتے ہیں، تو اے میرے پیارو، نبی تو معصوم ہوتے ہیں اور ہم تو گنہگار لوگ ہیں، ہم تو بدکار لوگ ہیں۔ صبح سے لے کے رات تک کے صرف نماز کو ہی نہ دیکھنا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی معاملات ہوتے ہیں گے، اندر ہماری کمیاں ہوتی ہے۔ اے میرے پیارو، شیطان کے اس دھوکے میں نہ آنا کہ میں نے گناہ کون سا کیا تو میں توبہ کرو، نہیں، بلکہ توبہ کرو۔ ایک نیت یہ بھی کر لے کہ یہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ نے سارے کے سارے لوگوں کو توبہ کرنے کا حکم دیا ہے تو ہم نے اس لیے بھی توبہ کرنی ہے۔ اور دوسری نیت یہ بھی کر لے کہ میرے پیارے آقا دونوں عالم کے داتا حضور محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے تو سرکار کی سنت پر عمل کرنے کی غرض سے بھی توبہ کر لیا کرے، تو انشاءاللہ آپ کو صرف توبہ قبول ہی نہیں ہوگی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل بھی فرما دے گا۔ اور اگر آپ گنہگار نہیں ہو اور اس کے باوجود بھی توبہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مقام اور مرتبے کو اور بلند فرما دے گا۔ تو ہمیں توبہ بھی کرنی ہے، صدق دل سے توبہ کرنی ہے۔ اور توبہ کے حوالے سے ایک بڑی حکایت سماعت فرما لے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بروز محشر ایک شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ایک شخص کی پیشی ہوگی اور اس کے نامہ اعمال دیکھے جائیں گے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ اس بندے کے گناہ صغیرہ پیش کیے جائیں، تو اللہ کا حکم پا کر ہی ایک ایک گناہ صغیرہ اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ گناہ صغیرہ مطلب چھوٹے چھوٹے گناہ، چھوٹی چھوٹی غلطیاں، چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بندے کے پیش کیے جائیں گے، اور بندہ ہر ایک گناہ پر اقرار کرے گا، تسلیم کرے گا کہ میرے مولا میں نے یہ گناہ کیا تھا، میرے مولا میں نے یہ گناہ کیا تھا، میرے مولا میں بھول گیا تھا، مجھ سے یہ خطا ہو گئے، میں نے یہ لغزش کی تھی، میرے مولا یہ میری بھول تھی، میں نے یہ گناہ کیا تھا۔ اقرار بھی کرتا جا رہا ہے اور ڈر بھی رہا ہے۔ ڈر کس بات کا ہے کہ یار ابھی تو یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہے، ابھی تو بڑے بڑے گناہوں کی فہرست باقی ہے، ابھی بڑے بڑے گناہوں کی لسٹ تو باقی ہے۔ جب وہ کھلے گی تو میرے رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے مجھے کتنی شرم ہوگی، میرا اللہ مجھ سے کتنا ناراض ہوگا، کہیں میں جہنم کا حقدار نہ بن جاؤ، جہنم کا مستحق نہ ہو جائے۔ اس بات پر بندہ ڈر رہا ہے، خوف زدہ ہے، ڈر رہا ہے، اور اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندے جو گناہوں
کو تو نے اقرار کیا، تسلیم کیا، تو جانتا ہے کہ میں اب تیرے ساتھ کیا کرنے والا ہوں۔ بندہ گھبرا گیا، کانپ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے بندے یہ تیرے سارے کے سارے گناہوں کو، یہ تیرے سارے کے سارے گناہوں کو میں نیکیوں میں تبدیل فرمانے لگا ہوں، سارے کے سارے گناہوں کو میں نیکیوں میں تبدیل فرما رہا ہوں۔ تو بندہ فوراً بول پڑا کہ میرے مولا اگر تو گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما رہا ہے تو میرے بڑے بڑے گناہ تو ابھی باقی ہے، میرے بڑے بڑے گناہ تو ابھی باقی ہے۔ ذرا آپ نے غور نہیں کیا، یعنی کہ ابھی تک تو بندہ گھبرا رہا تھا کہ کیا ہوگا کیا ہوگا، لیکن جیسے ہی اللہ نے فرمایا نا کہ میں تیرے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما رہا ہوں، تو بندہ اور اچھل پڑا اور بندے نے کہا کہ میرے مولا بڑے بڑے گناہوں کی لسٹ تو باقی ہے، اس لیے کہ تو نے گناہوں کے بدلے نیکیاں دینی ہے، تو میرے مولا بڑے بڑے گناہ باقی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے میرے بندے تو جانتا ہے کہ میں نے تجھ پر اپنا فضل و کرم کیوں فرمایا ہے، تیرے گناہوں کو میں نے نیکی میں تبدیل کیوں فرمایا ہے؟ اے میرے بندے اس لیے کہ تو دنیا میں رہ کر خطا ہوتی، گناہ کیا تھا، تو نے لغزشیں کی تھی، کوتاہیاں ہوئی تھی تجھ سے، لیکن جیسے ہی تو گناہ کرتا فوراً توبہ کرتا، گناہ کرتے وقت تیرے دل کے اندر گھبراہٹ محسوس ہوتی، میرا درد تیرے دل کے اندر پیدا ہوتا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور گناہ کرنے کے بعد تو توبہ کر لیتا کہ یار میں نے گناہ کیا تھا تو اس وقت میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہوگا تو میرا اللہ مجھ سے کتنا ناراض ہوگا۔ میرے بندے تو دنیا میں رہ کر گناہ کرنے کے بعد ڈرتا تھا، سچے دل سے پکے من سے تو توبہ کرتا تھا، آج اسی وجہ سے، اسی ادا کی وجہ سے، اسی عمل کی وجہ سے، توبہ کی وجہ سے میں نے تیرے سارے کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا ہے۔ اے میرے بندے جا میرے فضل و کرم سے داخل جنت ہو جا، داخل جنت ہو جا۔ کس بات پر؟ کیونکہ اس نے سچے دل سے توبہ کی تھی، سچے دل سے توبہ کرنے والا آدمی۔ تو اسی لیے میرے پیاروں کیا کرنا ہے، جیسے گناہ ہو گیا تو فوراً کیا کرنی ہے، توبہ کرنی ہے، اور شب برات سے پہلے توبہ ضرور کر لیا کرے، اس لیے کہ اب پورا سال جتنے بھی ہم نے گناہ کیے، جو جو فرشتے نے لکھیں گے، جتنے بھی گناہ فرشتے نے لکھے، جتنی بھی نیکیاں فرشتے نے لکھی ہے، جتنے بھی ہم نے بدکاریاں کی ہے، وہ سارے کی ساری چیزوں کو فرشتے نے جو لکھا ہوا ہے وہ سارے کا سارا لکھا ہوا اعمال نامہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہو جاتا ہے۔ شب برات کو نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ اے میرے پیاروں ہمیں اس لیے توبہ کرنی چاہیے کہ جب یہ ہمارا نامہ اعمال، ہمارا اعمال نامہ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو ہمارے نامہ اعمال میں ایک بھی گناہ باقی نہ ہو، ایک بھی گناہ باقی نہ ہو۔ تو اس لیے کیا کرنی ہے، توبہ کرنی ہے، سچے دل سے توبہ کرنی ہے۔ توبہ کس بات کی کرنی ہے؟ اگر نماز ترک کر رہے ہو نا تو اس لیے بھی توبہ کرو کہ میرے مولا آج تک تو میں نمازوں کو ترک کرتا رہا یا نمازوں کو چھوڑتی رہی، لیکن میرے مولا آج میں توبہ کرتی ہوں کہ اب سے میں نمازوں کو نہ چھوڑوں گی، بلکہ میں نمازیں جو چھوٹ گئی ہے ان کی بھی قضا کرنے کی کوشش کروں گی اور ساری نمازیں بھی ادا کرنے کی کوشش کروں گی۔ گھبرا جاؤ، ڈر جاؤ اللہ کے خوف سے۔ اے میرے پیارو یاد رکھنا نماز کو معمولی مت سمجھنا کہ پڑھی یا نہ پڑھی، نہیں پڑھی تو نہیں پوچھا جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ فرمایا گیا کہ جو کوئی شخص نمازوں کو ترک کرنے کا عادی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے شمار سزاؤں میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ ان میں سے کچھ سزائیں اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں دیتا ہے اور کچھ سزائیں جب مرنے لگے گا تب ملے گی، اور 3 سزائیں اسے قبر میں ملے گی اور 3 سزائیں اسے حشر میں ملے گی۔ کچھ سزائیں بے نمازی کو جو دنیا میں ملتی ہے وہ کیا، آپ وہ بھی سماعت فرما لیں۔ پہلی سزا بے نمازی کو یہ ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نمازی کے وقت سے برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ آج دیکھو لوگوں کا رونا ہے کہ یار دن کب ختم ہو جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، کب صبح ہو گئی، کب شام ہو گئی، کب رات ہو گئی، کب دن نکل آتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ کیوں نہیں پتہ چلتا؟ یار کب جمعہ آئی تھی نا، کب واپس آ گئی، ابھی تو یہ ہفتہ گیا تھا واپس جمعہ آ گئی، یار ابھی تو یہ مہینہ شروع ہوا تھا ختم بھی ہو گیا، یار یہ سال ابھی تو شروع ہوا تھا ختم ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا یہ سال کتنے جلدی نکل گیا، یار رمضان ابھی تو گیا تھا واپس آنے لگا ہے، پتہ بھی نہیں چلا یار کب ہماری زندگی گزر گئی، یا ہمارا بچپنا کب گزر گیا، جوانی کا ایام کس طرح گزر گیا ہمیں پتہ بھی نہیں چلا، بڑھاپے کی دہلیز میں ہم نے قدم رکھ دیا ہمیں پتہ بھی نہیں چلا۔ کیوں نہیں پتہ چلا؟ کیونکہ ہم نے نمازوں کو ترک کر دیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے وقت سے برکتوں کو ختم کر دیا تھا، وقت سے برکت ختم ہو گئی تھی، اسی وجہ سے ہمیں پتہ نہ چلا
کہ دن کب گزر گئے، رات کب گزر گئی۔ تو اے میرے پیارو، جو بندہ نمازوں کو ترک کرنے کا عادی ہوتا ہے تو اس کے وقت سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ دوسری سزا بے نمازی کو یہ ملتی ہے کہ اس کے چہرے سے صالحین کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ اب یاد رکھنا، اسکن کا وائٹ ہو جانا نور نہیں کہلاتا، اسکن کا وائٹ ہو جانا نور نہیں کہلاتا، بلکہ جس کے چہرے پر نور ہوتا ہے اس کے چہرے کو دیکھنے سے دلوں کو سکون ملا کرتا ہے، دلوں کو چین و سکون ملا کرتا ہے۔ حقیقتاً میں اسی کا چہرہ نورانی چہرہ ہوا کرتا ہے۔ یاد رکھنا، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا چہرہ بھی تو کالا تھا لیکن بظاہر کالے تھے، لیکن دل ان کا نور سے پر نور تھا، اس لیے تو ان کو دیکھنے والا بھی جب ان کو دیکھتا تو اس کے دل کے اندر بھی عشق رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیوست ہو جاتا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل کے اندر بھی پیوست ہو جاتی، گھس جاتی۔ کیوں؟ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بظاہر جسم تو کالا تھا لیکن دل کے بڑے نورانی والے تھے، دل ان کا بڑا نورانی تھا۔ اسی وجہ سے تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر آج ہم ان کے واقعات کو اسٹڈی کریں، ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، ہم ان کی قربانیوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دلوں کے اندر بھی عشق رسالت کی شمع روشن ہو جاتی ہے، ہمارے دلوں کے اندر بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوتی ہے کہ یار بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کتنی زیادہ قربانیاں دی، کتنی زیادہ تکلیفوں کو برداشت کیا، کتنی زیادہ مشکل گھڑی کا سامنا کیا، تو یار ہم بھی کیوں نہ کریں۔ یہ میرے پیارے تو غور تو کرو، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر کالے تھے لیکن سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بڑا نورانی تھا۔ آج اسی وجہ سے تو ان کے نام میں بھی بڑی برکت ہے، ان کے نام میں بھی بڑی برکت ہے۔ اے میرے پیارے، تو دوسری چیز کیا ملتی ہے، دوسری سزا کیا ملتی ہے بے نمازی کو؟ کہ اس کے چہرے سے صالحین کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ تیسری سزا بے نمازی کو یہ ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نمازی کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں فرماتا۔ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ یار میں کتنی دعا مانگتے ہو، کتنی دعا، درگاہ پہ گئی دعا مانگی لیکن نہیں ملتا، وہاں پہ گئی دعا مانگی لیکن نہیں ملا، وہاں پہ گئی دعا مانگی، کب سے دعا مانگتے لیکن میری دعا کو قبولیت نہیں ملتی ہے۔ یاد رکھنا، اس سے یہی اندازہ لگا لیجئے کہ ہم نے نمازوں میں غفلت برتی، اسی وجہ سے ہماری دعاؤں کو قبولیت کا شرف نہیں ملا۔ اچھا، دعاؤں کا ذکر ہے تو ایک بات اور سماعت فرما لیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دعا مانگتے ہیں تو دعاؤں کی بھی قسمیں ہوتی ہے، اقسام ہوتی ہے۔ کچھ بندے جب دعا مانگتے ہیں، جو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے فوراً عطا فرما دیتا ہے، اس کو دعا جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ اور کچھ لوگ مانگتے ہیں لیکن جو مانگتے ہیں نا جو چیز وہ فوراً نہیں ملتی، بعد میں ملتی ہے۔ یعنی کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اگر میں نے بندے کو یہ چیز ابھی دے دی نا تو ہو سکتا ہے کہ بندہ گناہوں میں مبتلا ہو جائے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ چیز بعد میں عطا فرماتا ہے کیونکہ یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اور ہم نے اس پر یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارے حق میں فیصلہ فرمائے گا وہ بہتر ہی فیصلہ ہوگا۔ تو ایک اور چیز بھی، ایک قسم اور بھی ہے کہ بندہ جو دعا مانگتا ہے تو دعا تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے لیکن جو مانگتا ہے وہ نہیں ملتا، لیکن دعاؤں کی وجہ سے آنے والی بلائیں ٹل جایا کرتی ہے، آنے والی بلائیں ٹل جاتی ہے۔ اور ایک قسم یہ بھی ہے دعاؤں کی کہ بندہ جب دعا کرتا ہے نا تو جو چیز طلب کرتا ہے، جو چیز مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کو وہ چیز نہیں عطا فرماتا بلکہ اس کے بدلے دوسری چیز عطا فرما دیتا ہے، دوسری چیز عطا فرما دیتا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کئی لوگوں کو دولت دی ہے لیکن چین و سکون کی دولت نہ دی، کئی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی پیسہ نہ دیا، دنیاوی دولت نہ دی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں چین و سکون کی دولت عطا فرما دی ہے۔ کئی لوگ مانگتے دولت، گاڑی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما دیتا ہے۔ کئی لوگ اولاد مانگتے لیکن انہیں گھر، دولت مل جایا کرتی ہے۔ تو قسم الگ الگ ہوتے دعاؤں کی بھی، اور ایک قسم سب سے افضل قسم، سب سے افضل قسم کیا ہے دعاؤں کی؟ غور کرے کہ جو بندہ دعا مانگے اور دعا مانگنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کا صلہ، اجر، بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں نہ دے بلکہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کا بدلہ، اجر و ثواب اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں عطا فرمائے گا۔ یہ سب سے افضل قسم ہے دعاؤں کی، اس لیے کہ جب بندے کو آخرت میں جو دعا دنیا میں اس نے دعائیں مانگی لیکن نہ مل پائے، جو بھی چیز مانگی نہ ملی، لیکن جب آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کا اجر و ثواب جب اسے عطا فرمائے گا تو اہل جنت دیکھ کر
و رشک کریں گے اور یہ کہیں گے، خواہش ہوگی کئی لوگوں کی کہ کاش 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 دنیا میں رہ کر ہماری ایک بھی دعا قبول نہیں ہوتی، تو آج ہم بھی اس کے جیسے اتنی زیادہ نعمتوں سے نوازے چاہتے ہیں۔ تو ایک دعا کی قسمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دنیا میں نہیں بلکہ اپنے پاس رکھے، اور پھر جب بندہ اللہ کے بارگاہ میں پیش ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کا بدلہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ سب سے افضل قسم ہوا کرتی ہے۔ تو جو بھی دعا مانگے نہ قبول ہوئی تو اس میں منہ چھوٹا نہیں کر لینے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے انسان کو، لیکن ہاں اگر ہم نمازوں کو ترک کر رہے اور دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو پھر اسی بات کا اندازہ یہ لگا لیجئے کہ ہم نے نمازوں میں غفلت برتی، اسی وجہ سے ہماری دعا کو قبولیت کا شرف نہیں مل پایا۔ اگر اپنی دعا کو قبولیت کا مقام پہنچانا چاہتے ہو تو کیا کرنا ہے، نمازوں کی عادت بنا لینی ہے، نمازوں کی پابندی کرنی ہے، پانچوں ٹائم کے نمازوں کی پابندی کرنی ہے، اور پانچویں سزا بے نمازی کو یہ بھی ملتی ہے، پانچویں سزا۔ کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نا کہ یار میں نے دعا مانگی تو نہیں ہوتی، چلو لیکن وہ تو نیک انسان تھا، میں اس سے بھی کیا